بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ایک بزرگ عالم نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو مطاف میں دیکھا کہ اس شان کے ساتھ طواف کر رہا ہے کہ آگے پیچھے خدام ہیں، ان کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے، دکوں کے ذریعے طواف کرنے والوں کو ہٹایا جا رہا ہے، لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان صاحب کو غور سے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ تو اظہار بندگی، عجز و انکساری کا مقام ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دے اس کو تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے دنیا کی حرص، کبر کے خیالات و تصورات کو نکال کر صرف ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں جمانا چاہیے۔ اسی دھیان کے ساتھ اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہاں پر پہنچ کر اپنی شان ظاہر کرنا اگرچہ ظاہری طور پر ہی ہو قطعا مناسب نہیں۔ بس یہ خیالات آئے اور ختم ہو گئے۔ وہ صاحب بھی طواف سے فارغ ہو گئے اور چل گئے۔ چند سالوں کے بعد بغداد جانا ہوا۔ وہاں ایک پل کے کنارے ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر گزرنے والے سے بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور گزر جاتے ہیں۔ میں نے اس فقیر کی طرف غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگا کیوں گور کر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ چند سال قبل میں نے ایک امیر شخص کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ طواف کرتے دیکھا۔ وہ شخص آپ کی شکل کا تھا، اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ امیر شخص میں ہی تھا۔ میں نے اس عبدیت کے مقام پر تکبر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی کہ مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل کیا۔ آج میں دن بھر لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں اور ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کبر کی بلا سے حفاظت میں رکھے اور میرے انجام بد سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو وہ دخول جنت سے محروم ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی عجب و کبر پر وعید مذکور ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ایک بزرگ عالم نے بیان آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو جائے۔ شکریہ۔